الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل کے درس میں ہم نے نبی پاک صاحب اولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت مقدسہ اور احادیث طیبہ سماعت کی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث سے اور دلائل ملتے ہیں، اور انہی احادیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ 30 جھوٹے جو ہے وہ نبوت کے دعوے دار جو ہے وہ آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی یہ بتا دیا۔ تو اب یہ کہ مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں نے جو ہے وہ یہ دعوے کیے، جن میں عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایک شخص ظاہر ہوا یمامہ سے، اور یہ قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور معاذ اللہ اس نے آدھی نبوت میں شرکت یا کہا کہ جانشینی کا میں طالب ہوں، اس قسم کی بات کی، اور خائب و خاسر واپس گیا، اور پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور 40,000 افراد کو اس نے جمع بھی کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر کشی کا حکم ہوا، اور آپ نے اسے واصل بجہنم کیا۔ اس جنگ میں مسلمہ کا لشکر 40,000 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ اہل اسلام کے لشکر میں تقریباً 13,000 مجاہد شامل تھے، جن میں بدری صحابہ بھی تھے اور دیگر جلیل القدر صحابہ بھی۔ اور حق و باطل کی اس جنگ میں مسلمہ کے 40,000 سپاہیوں میں سے تقریباً 21,000 جہنم رسید ہوئے، اور 1,200 مسلمانوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش فرمایا۔ تو یہ کہ ہر دور میں جیسے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا، اس نے جو فتنہ اٹھایا تھا اس کو ختم کیا گیا۔ تو ہر دور میں جیسے جیسے لوگ آتے گئے تو اسلامی سلطنتوں میں جو ہے وہ جتنے لوگوں نے دعوے کیے اس کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی گئی، انہوں نے ختم کیا گیا۔ پھر جو ہے وہ اب اس وقت جو ہے وہ جو اس حوالے سے ایک نام مشہور ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جو ہے یہ فتنہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور اس کے حوالے سے خوب کام ہو رہا ہے۔ تو اس کی بایوگرافی بیان کرنا کوئی مقصد نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے متعلق جو ہے وہ اتنا کہ کس نے کیسے اس نے فروغ پایا۔ مختصر میں کچھ باتیں بتاتا ہوں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ یہود و نصارہ جو ہے وہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو جو ہے وہ دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی سازشیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر تھا، پاکستان ہندوستان ایک جیسا تھا، ایک ساتھ تھا۔ انگریز نے قبضہ جمایا تو اس امر کی تلاش میں سر جوڑ کر بیٹھے کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو کس طرح ختم کیا جائے۔ یہ جذبہ جہاد جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک قیمتی اثاثہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان جو ہے وہ موت سے محبت کرتا ہے، کہ موت پر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے جو ہے وہ مشرف ہوتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ کس طرح ختم کیا جائے، جس کی وجہ سے ہمیشہ خطرہ رہے گا کہ مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر پھر سے ہمارے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھا ہے کہ سلطنتیں بڑی بڑی تھی، وہ ختم ہو گئی، مسلمانوں نے ختم کر دیا۔ ان کا اتحاد کس طرح توڑا جائے، یہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، اس ناپاک مقصد کے لیے انگریز حکومت نے مختلف ایڈیٹروں اور پادریوں کو ملکی حالات اور مسلمانوں کو توڑنے اور کمزور کرنے کے حل جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے اس کام پر رکھا، مامور کیا، اور ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے پورے بر صغیر پاک و ہند کا جائزہ لیا، اور ایک رپورٹ جو ہے وہ
تیار کی، اور پھر جو ہے وہ اس میں گویا اس قسم کی بات انہوں نے لکھی کہ یہاں کے لوگ جو ہے مسلمان جو ہے ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ پیری مریدی کے رجحانات کی حامل ہے، یعنی یہ کہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ تو چلا آ رہا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ تابعین اور صالحین اور صحابہ کرام سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہر دور میں جو رہے، اور وہی جو ہے وہ غالب رہے اور وہی سچے مسلمان ہیں۔ تو یہی انہوں نے نوٹ کیا، اگر کسی وقت ہم کسی ایسے غدار کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں جو ذلی نبوت کا دعویٰ کرنے کو تیار ہو جائے، کہ بس یعنی کہ نبوت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر ذلی اور بروزی اس قسم کے دعوے کرنے کو تیار ہو جائے، تو اس حلقہ نبوت میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے جوک در جوک، کیونکہ وہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، مسلمان جو ہے وہ ان کا احترام کرتا ہے، لیکن مسلمانوں میں اس قسم کا دعویٰ کرنے کے لیے کسی کو تیار کرنا یہ بنیادی کام تھا۔ یہ مشکل حل ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ نبوت کو، اس کی نبوت کو حکومت کے زیر سایہ جو ہے پروان چڑھایا جا سکے۔ تو کہا کہ ہم اس سے پہلے بر صغیر کی تمام حکومتوں کو غدار تلاش کرنے کی حکمت عملی میں شکست دے چکے تھے، تو اس طرح جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی پہلے تو کہ ابتداً کو ایسا شخص مل جائے، انہوں نے بڑی کوشش کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ قادیانی جو ہے جس کا نام مرزا تھا، مرزا غلام احمد تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ تلاش کر لیا، اور پھر جو ہے وہ یہ خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ غلام احمد قادیانی خود کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، یہ خود اس نے لکھا ہے، اور مزید لکھتا ہے میں اپنے کام کو نہ مکے میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں، نہ مدینے میں، نہ روم میں، نہ ایران میں، نہ کابل میں، مگر اس انگریزی گورنمنٹ نے کہ جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اس کے زیر سایہ جو ہے وہ اس نے بہت سے کام کیے، نبوت کا دعویٰ کیا، ذلی نبی ہونے کا جو ہے وہ اس نے دعویٰ کیا، مختلف قسم کے جو ہے وہ اس نے دعوے کیے۔ پہلے تو یہ کہ اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں دین کی تجدید کرنے والا ہوں، اس قسم کے دعوے کیے، کہ لکھتا ہے کہ اس دعوی مجدد کا اعلان اس نے جو ہے وہ کیا اور اشتہار کے ذریعے 1885 میں کیا، اور پھر محدث ہونے کا اس نے جو ہے وہ دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ پھر عین عیسیٰ ہونے کا اس نے جو ہے وہ دعویٰ کیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، اس کی اپنی لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور پھر ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ ذلی اور بروزی نبی کی جو ہے وہ اصطلاح جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ بنائی تھی۔ ذل سے اس کی مراد یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بے مثل کا سایہ ہے، معاذ اللہ۔ اس قسم کی بات جو ہے وہ اس نے لکھی، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ مزید باتیں لکھنا شروع کی، اور معاذ اللہ اتنا بڑھ گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور لکھتا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو اس قسم کے دعوے جو ہے وہ اس نے کیے، اور پھر یہ بالآخر جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کر مرا۔ لیکن بات یہ ہے کہ انگریزوں کے ساتھ یہ پروان چڑھتا گیا ان کے بل بوتے پر، اور پھر جو ہے وہ اس کے خلفاء جو ہے اس نے بنا لیے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن پھر اس کی جو ہے وہ سرکوبی کے لیے علماء کرام نے جو ہے وہ بڑی کوششیں کی ہر دور میں، اور جو ہے وہ بہت اس حوالے سے جو ہے وہ خون بھی بہایا گیا مسلمانوں کا۔ 1953 میں، 1973 میں، اور پھر اس قسم میں تحریریں چلتی رہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے لیے جو ہے وہ کہ اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ تو اس کے لیے اپنے خون کا، اپنے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ جو ہے وہ بھی بہانے سے جو ہے بہانے کو تیار ہے، اور اس سے نہیں رکتا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میری محبت جو ہے وہ اتنی ہے کہ ان سے متعلق میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی نازیبہ بات، کلمات نہیں سن سکتا، اور آخری نبی ہونا یہ آپ کا وصف ہے، خاص آپ کا وصف ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے میں کوئی بات نہیں وہ سن سکتا۔ اس حوالے سے علماء کرام نے جو ہے وہ کوششیں کی، اور 73 کے آئین میں جو ہے وہ اسے باقاعدہ جو ہے وہ لکھا گیا۔ اور پھر آج بھی ہم دیکھتے ہیں شناختی کارڈ بنانے جائیں یا پاسپورٹ بنانے جائیں، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے ایک لائن کہ میرا تعلق جو ہے وہ کسی بھی احمدی اور دیگر فرقوں سے جو ہے وہ گروپوں سے جو ہے وہ میرا تعلق نہیں ہے۔ یہ علماء اہل سنت ہی کی کوششوں سے ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی جامع تعریف جو ہے وہ آئین کے اندر بھی لکھی، اور جو ہے ان کو قادیانی کو کافر قرار، قادیانی کافر تو تھے لیکن آئین پاکستان کے اندر جو ہے انہیں کافر قرار
دیا کہ پھر جو ہے یہ کوئی کام نہ کر سکے، اور انہیں جو ان کے لیے جو ہے وہ یہ باتیں ساری لکھی گئیں اور یہ باتیں منوائی گئی جو ہے وہ آئین پاکستان کے ذریعے کہ یہ جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور جو ہے وہ اذان کی صورت، چونکہ مسلمانوں کی مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے تو اپنے مذہب میں عبادت کے طریقے کو کی طرف بلانے کے لیے اذان نہیں دے سکتے۔ تو ساری شکیں جو ہے وہ آپ پڑھیں اگر جو ہے وہ قانونی اعتبار سے ایک ایک چیز جو ہے وہ ناپ تول کر جو ہے وہ جملے علماء اہل سنت نے اس حوالے سے تحریر کیے ہیں اور بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں۔ تو یہ قادیانی کو جو ہے وہ کافر تو تھا ہی، لیکن اس کے کفر سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن آج بھی یہ فتنہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، یہاں پر بھی کوششیں کر رہا ہے، یعنی ہمارے وطن میں بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر ممالک میں ان کے بڑے بڑے مراکز قائم ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ جو ہے وہ آج بھی پروان چڑھتا ہے، لیکن جو ہے وہ ہمارے الحمدللہ علماء کرام اور جو ہے وہ ہمارے مشائخ اس حوالے سے بڑی کوششیں کرتے رہے، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے کوششیں کرتے رہیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنہ بالکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ان فتنوں سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ دعائے نص پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی اہلی ومالی وولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذینا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ إلهنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ،
بج مردہ وارا یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمان یا رسول اللہ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطيعهم ولو يشاء الله وتما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلمون نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من
من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. تجدید ایمان. یا رب کریم، میرے قول سے یا میرے فعل سے اگر کبھی کفر سرزد ہوا میں اس سے بیزار ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، برسر مجمع اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.